نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ آج کل ایک ٹاپک اور ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر FIR ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ایک شخص نے اپنی پک، اپنی فوٹو کو وائرل کر دیا اور وہ ٹرینڈنگ میں چلی گئی۔ اس پر FIR کسی نے کرا دی اور تقریباً 4-5 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا کانپور کے اندر۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ملک میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، اور تمام ممالک کے اندر ہر شخص کو اس بات کا اختیار ہے، خاص کر ہمارے ہندوستان میں، کہ ہم جس سے چاہیں محبت کریں اور جس سے چاہیں اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہر شخص کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ تو اسی بات پر اگر ہم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں کہ واقف ہے ان سے سارا زمانہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ محبت صرف محبت کے نام تک محدود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ سے مسلمان، خاص کر مسلمان، حالانکہ آج کل غیر مسلم بھی ماشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی تربیت اور آپ کے اخلاق کو سن کر، پڑھ کر اور لوگوں کی چلتی پھرتی زندگی میں دیکھ کر بہت متاثر ہیں لوگ، جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت پر اظہار کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا شرابی ہو، کبابی ہو، جوہاری ہو، چور ہو، اچکا ہو، زانی ہو، یعنی بالکل فاسق ہی کیوں نہ ہو، گناہوں کے اندر ساری زندگی کیوں نہ لگا دی ہو، بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی سے محبت، تو جان دینے کو تیار ہے کہ جان دی ہوئی تو انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ کہے گا کہ اگر جان دے کے میرے وارے کے نیارے ہو سکتے تو مجھ سے جان لے لو، میری جان لے لو، مجھے نبی کی محبت پر فدا کر دو، میں جنت میں چلے جاؤں گا اس بہانے کہ میری جان چلی جائے اللہ کے نبی سے محبت کے اوپر۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، آپ یہ سوچو کہ ابھی صرف ایک محبت پر، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے ایک وبال مچا ہوا ہے۔ اگر یہ محبت زبان سے ہٹ کر دل پر آ جائے، صرف ایک بالشت کا فرق ہے، یہ دیکھ رہو، ایک بالشت نیچے لانی ہے صرف، کہ دل میں اللہ کے نبی کی محبت آ جائے۔ آج صرف زبان پر ہے، جب اتنا لوگوں کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ سب اپنے بلوں سے نکل کے آ رہے ہیں، منہ دکھا رہے ہیں اپنے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت کو لے کر آ گئے تو یہ پورے بلوں سے باہر آ جائیں گے، بلوں سے باہر آ جائیں گے۔ جیسی حرکت آج ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کا وہ فرمان کہ میرا لایا ہوا دین آنے والے وقت میں زندگی کے اندر، دنیا میں ہر گھر میں، کچے پکے گھر میں جا کر رہے گا یہ دین۔ تو اللہ کے نبی کا وہ فرمان کی فضا عام ہو رہی ہے۔ اسلام کو اللہ نے وہ صفت عطا فرمائی ہے کہ جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کہ جتنا کہ کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو وہی ہو رہا ہے آج۔ فلوٹیلا جو فلسطین کے اندر 40-50 کشتیاں جا رہی ہیں، 41, 42, 43 ملک کے لوگ جا رہے ہیں، ان کے اندر 95 لوگ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، 5% ہیں۔ تو اس کی وجہ ہے وہ لوگ اتنا سب کچھ کرنے ہونے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو اللہ نے ان کی مدد کو جو ہے اتروانا ہے۔ اس زمانے میں ابابیل اترے تھے، آج کے زمانے میں یہ کشتیاں ابابیل بن کے جا رہی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے پیارو
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں لانا ہے، زبان سے ہی صرف نہیں بلکہ ہماری چلتی پھرتی بولتی اٹھتی کھانے پینے کی تمام حرکات سکنات، رشتہ داریاں، کاروبار، بزنس، ہر چیز میں اللہ کے نبی کی زندگی جھلکنی چاہیے۔ لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ کون جا رہے ہیں، عاشق رسول جا رہا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رہ رہے ہیں۔ آپ کے والدین آپ کو لینے کے لیے آئے کہ چلو ہمارے گھر، چلو اپنے گھر۔ کہاں آ گئے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ مختصر بتا رہا ہوں میں کہ میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، میں تو یہیں پر رہوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہی میں رہوں گا۔ یعنی وہ بچہ اللہ کے نبی سے اتنا متاثر کہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، اس قدر متاثر۔ تو صحابی نے منع کر دیا اللہ کے نبی کو چھوڑ کر جانے کے لیے، ایسے فدا تھے اللہ کے نبی پر۔ ایک بچے کے بارے میں واقعہ آتا ہے، ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم مکہ گئے، وہاں مدینے میں اس وقت بڑی خستہ حالت تھی، تو عمرہ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک بچے کو دیکھا، ایک بچہ بہت ہی غربت کی زندگی میں ہے اور بڑے حالات خراب ہیں۔ تو انہوں نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا، آپ مختصر یہ بھی واقعہ بتا رہا ہوں میں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو ہندوستان، ہم آپ کو وہاں پر کھانا پینا تعلیم تربیت سب کچھ ملے گا، آپ کو کپڑے بھی ملیں گے، رہنے کے لیے اچھا گھر ملے گا، ہمارے ساتھ چلو۔ تو وہ بچہ تیار ہو گیا، اس قدر حالت خراب تھی، یعنی خستہ حالت تھی، غربت تھی۔ اس کی والدہ تیار ہو گئیں کہ ہاں میں بھیج دوں گی، کوئی بات نہیں۔ سامان تیار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اس بچے نے پھر کہا کہ بابا جان، یہ جو روزہ ہے، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ملے گا وہاں پر، اللہ کے نبی ملیں گے وہاں پر؟ کہ اب ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا وہ تو نہیں ہوں گے، وہ نہیں مل پائیں گے، باقی سب کچھ ملے گا آپ کو۔ اس بچے کا دل بھر آیا اور کہنے لگا نہیں، میں نہیں جا رہا، جب یہ نہیں ملیں گے تو میرا جانا بیکار ہے، مجھے تو یہ چاہیے، اللہ کے نبی چاہیے مجھے۔ اس قدر اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ تو اصل محبت زبان پر نہ ہو۔ بدعت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدعت کی اصل ڈیفینیشن ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق اللہ کے نبی سے محبت کریں، جیسے ہم چاہیں ویسے محبت کریں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اور حقیقی محبت جو مطلوب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اسلام جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں، وہ کون سی محبت ہے؟ وہ صحابہ کرام والی محبت ہے۔ تو اصل مطلوب، اصل جو مقصود ہے اللہ کے نبی سے محبت، وہ ہے صحابہ کرام والی، کہ ہم صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کیسے محبت کی ہے۔ اگر ایسی محبت کرنے والے ہم بن گئے کہ ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے طریقے پہ آ گیا، تو کایا پلٹ جائے گی بھائی، کایا پلٹ جائے گی۔ آج دنیا اسی لیے حیران و پریشان ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، نبی کے سامنے نبی کی مخالفت برداشت نہیں کرتے۔ اور حقیقت ہے، ہمارا گوشت پوست ہڈیاں سب کچھ اتار لو، سب کچھ قربان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، لیکن اصل حقیقی محبت پر قربان ہیں، بدعت پر نہیں۔ تو اس لیے مختصر یہ وہ ایک واقعہ ہے۔ انسان تو انسان ستون تھا نا، استوائے حنانہ، ایک ستون تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، جس پر اللہ کے نبی ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب زمانہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، فراوانی آئی مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کو چاہا لوگوں نے کہ بھائی اب اللہ کے نبی کے لیے ایک ممبر بنایا جائے باقاعدہ، جس پر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کریں۔ تو جب وہ تیار ہو گیا ممبر بن کے، اور اللہ کے نبی اس پر کھڑے ہوئے ممبر پر، اور اس ستون نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے پر ہاتھ نہیں رکھے ہوئے بلکہ کہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کا تنا تھا وہ ستون، واللہ عالم۔ تو پوری مسجد کے اندر تمام لوگوں نے اس ستون کے رونے کی آواز سنی کہ وہ ایسا رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے، روایتوں کے اندر ہے۔ اب بتائیے آپ، ایک ستون، ایک پلر اللہ کے نبی کی جدائی کو برداشت نہیں کر رہا، تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہمارے لیے تو
اللہ کے نبی نے قربانیاں دی ہیں، روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، ہمارے لیے وعدے ہیں اللہ کے نبی کے یہاں پر، جنت کے وعدے ہیں۔ تو ستون کو اللہ کے نبی نے جب تک سینے سے نہیں لگایا، اس کو تسلی نہیں دی، اس کو جنت کی بشارت نہیں سنائی، اس وقت تک وہ چپ نہیں ہوا، اور اگر اس پر ہاتھ نہ رکھتے اللہ کے نبی تو قیامت تک وہ روتا رہتا اللہ کے نبی کے غم میں۔ تو اللہ کے نبی کی محبت تو یہ چیز ہے، تو اس لیے صرف زبانی محبت نہ ہو بلکہ ہماری زندگی میں یہ محبت داخل ہو، اس کے لیے انشاءاللہ فکر کرنی، محنت کرنی ہے کہ زبان سے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور عملی زندگی بھی اپنی اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق بنانی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔